نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قربانی اللہ تعالی کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ قربانی کوئی نمائشی عمل نہیں۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں کہ جانور خرید کر کے لاتے ہیں، اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری نیت اور جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو۔ تمام عبادتوں میں جو جذبہ پیش نظر ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اجر و ثواب کا حصول، اس نیت کے ساتھ ہم قربانی کرتے۔ لیکن قربانی کا یہ عمل اگر دیکھا جائے تو یہ در حقیقت قربانی کے پس منظر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع ہے، اور یہ ایک جز ہے۔ قربانی کے پیچھے جو جذبہ ہے، قربانی کے پیچھے جو مقصد اور حکمت پہ پوشیدہ ہے، یہ عمل اس کا ایک جز ہے، مکمل نہیں ہے یہ عمل کہ ہم جانور خرید کے لائیں اور ذبح کر دیں اور صرف یہی بات شریعت میں مقصود ہو، ایسا نہیں۔ یہ ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، ورنہ در حقیقت قربانی کا یہ عمل اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا خاندان، اپنی اولاد اور تمام تر خواہشات سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی اسی بات کا مظہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے باپ۔ مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 10,000 سے زائد انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں آئے، اس لیے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ سیرت ابراہیمی جب کبھی بیان کی جاتی ہے تو اول سے لے کر آخر تک درجہ بدرجہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے امتحانات لیے، آزمائشیں آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جہاں اپنا وطن چھوڑا، اپنا مکان چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، بھائی بہن کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، سب کچھ اللہ کے رضا کے لیے چھوڑ کر کے چلے۔ موقع آیا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے خاندان کی بھی پرواہ نہیں کی، بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی، ہر چیز اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔
حتیٰ کہ اللہ پاک نے جب اولاد کی قربانی مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بس بھر اولاد کی بھی قربانی پیش کر دی۔ قرآن کریم میں سورہ صافات میں اس واقعے کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک تمہارے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیا۔ جو بات بتانی ہے کہ تنہا ابراہیم نہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، حضرت ابراہیم کی بیوی ہاجرہ، سب میں یہ جذبہ کامل طور پر موجود تھا۔ بیٹے سے مشورہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن کریم میں سورہ صافات میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے۔ تینوں دن خواب کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی در حقیقت وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتے۔ بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ جس بیٹے کو قربان کرنا ہے اس بیٹے سے مشورہ لیا جا رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے والد گرامی آپ کو اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس حکم کو آپ پورا کیجئے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ قربان کرنے کے لیے تیار، قربان ہونے والے بیٹے سے رائے مانگی تو بیٹے نے باپ کی ہمت حوصلہ بڑھایا اور قربان ہونے کے لیے تیار کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سپردگی کی ایسی مثال دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے چلے مکے سے مینا کی طرف قربان کرنے کے لیے، تو شیطان ابلیس انسانی شکل میں آ کر حضرت ہاجرہ کو بہکانے لگا کہ ابراہیم اسماعیل کو لے کر کے گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ ہاجرہ نے کہا، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے گا، ذبح کرے گا؟ شیطان لاجواب ہو گیا، تو اس نے کہا کہ یہ ابراہیم کا کہنا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے رونا دھونا شروع نہیں کیا، آہو بکا نہیں کی، سینہ کو بھی نہیں کی، چلا پکار نہیں کیا، جواب دیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم کا جذبہ قربانی، حضرت اسماعیل کا جذبہ قربانی اور حضرت ہاجرہ کے جذبہ قربانی، آپ دیکھو تو صحیح، دنیا میں ایسی مثال نہ اس سے پہلے ملی اور نہ اس کے بعد۔ کسی کی ہمت ہے، کسی میں یہ جذبہ ہے
تو قربانی کا یہ عمل کہ جانور لانا، ذبح کر دینا، یہ قربانی کے مقصد کا ایک حصہ ہے، اطاعت اور اتباع کا ایک جز ہے، ورنہ در حقیقت ہر مسلمان چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وطن، اپنا مکان، اپنے عزیز و اقربا، اپنی اولاد، ماں باپ، سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار۔ یہی وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں علی وجہ الکمال موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مکے میں جو مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، اور جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور مدینے میں 10 سال رہے، تو دنیا کے ایک بڑے علاقے تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام تھے۔ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام تھے، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مینا کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، کہ اللہ نے جو پیغام مجھے دیا تھا کیا وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا تھا، نعم یا رسول اللہ، قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، کہ اللہ کے رسول، ہاں آپ نے اللہ کا پیغام من وعن علی وجہ الکمال امت تک پہنچا دی ہے۔ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ، اللہ نے جو امانت آپ کے سپرد کی تھی وہ امانت آپ نے ان لوگوں تک پہنچا دی جن تک پہنچانے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، امت کے ساتھ آپ نے بھلائی اور خیر خواہی کے کام کیا ہے۔ یہ کہنا صحابہ کرام نے جب یہ جواب دیا حضور کے سوال پر، تو حضور نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، کہ اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، سنو تم میں سے جو یہاں موجود ہے، میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سنا تو اس طرح عمل کیا کہ پورے جزیرت العرب میں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں مشکل سے ملتی ہیں۔ پورے جزیرت العرب میں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں مشکل سے ملتی ہیں۔ 1,24,000 میں سے 10,000 کی قبریں جزیرت العرب میں ہیں، اور 1,14,000 سے زائد صحابہ کرام کی قبریں جزیرت العرب میں نہیں ہیں۔ اللہ کا یہ پیغام لے کر نکلے تو پھر مکہ مکرمہ جیسی سرزمین چھوڑ دی، مدینہ منورہ جیسی سرزمین چھوڑ دی، جزیرت العرب سے نکل گئے، اور اللہ کے رسول کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اپنی زندگی مکمل کر لی۔ جہاں رہے وہیں انتقال ہو گیا، اور وہیں ان کی تدفین بھی ہو گئی۔ ایسی مثال دنیا میں نہیں ملے گی۔ حضور کے ایک فرمان کی تعمیل میں اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا مکان، اپنے عزیز و اقربا، اپنا کاروبار، اپنے دوست و احباب، سب کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔
اور دور دراز علاقوں میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، ان مقامات تک پہنچے جن مقامات تک آج تمام تر سہولتیں ہونے کے بعد پہنچنا مشکل ہے۔ یہ ہے وہ قربانی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی تکمیل کے لیے دی تھی۔ تو قربانی صرف جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے قربانی جو صاحب نصاب ہو اس پر واجب ہے، غریبوں پر قربانی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، پرانا جو تولہ ہوتا تھا 12 ماشے کا ہوتا تھا، 12 گرام کا ہوتا تھا، اب کا تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے۔ پرانے تولے کے حساب سے 61-62 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو، یا اتنا پیسہ ہو، یا اتنا سونا ہو، یا اتنا سامان تجارت ہو جو اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ ضروریات اصلیہ میں رہنے کا مکان ہے، سواری ہے، استعمال کے کپڑے ہیں، برتن ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک مکان ہے یہ اس کی ضرورت میں ہے، ایک سے زائد مکان ہے وہ اس کی ضرورت سے باہر ہے۔ یہی حال کپڑوں کا ہے۔ ہمارے پاس 2 جوڑے 20 جوڑے ہوں، اگر ہم پہن رہے ہیں تو یہ ہماری ضرورت میں ہے، اس کے علاوہ ضرورت سے باہر ہے۔ سامان تجارت اس سے باہر ہے، زیورات اس سے باہر ہیں۔ ایک آدمی کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد اگر 61-62 تولہ چاندی یا اس کی مالیت ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ غریب پر تو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن غریب سے بھی اس بات کا مطالبہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا و خوشنودی کے لیے ہر وقت ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا وجود بھی اللہ کی عطا و بخشش ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ انسان میں پیدا ہو، اس کا ایک علامتی طور پر ایک مظاہرہ قربانی ہے۔ قربانی اگر واجب ہے تو پھر قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے کہ 10,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ کا جانور لا کے آپ نے اگر قربان کر دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ اتنے پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دو، بے گھر لوگوں کا گھر بنا دو، بیماروں کا علاج و معالجہ کروا دو، مقروضوں کا قرضہ ادا کر دو۔ لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف جانور کی قربانی ہی ہے، جبکہ اس کے پیچھے جو جذبہ اور حکمت ہے وہ کچھ اور ہے، انہیں پتہ نہیں۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جانور ذبح کیے تو اس کا گوشت تو کھا لینا اور کھلا دینا، اس کے بعد کیا ہے؟ کتنے لوگ جب جانور پالتے ہیں اور پھر بقرعید پر اس کی قربانی کرتے ہیں تو اس جانور سے لگاؤ اور محبت کی وجہ سے اس کا گوشت کھا نہیں پاتے، روتے ہیں۔ تو گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں ہے۔ کل کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ اجتماعی قربانی کی کیا شرائط ہے؟ انہیں میں نے بتایا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جانور میں متعدد افراد شریک ہے، ایک آدمی قربانی کے لیے حصہ لیا،
ایک نے عقیقے کے لیے حصہ لیا، ایک نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جانور ذبح کروں گا، اس نے نظر کا حصہ اس میں لیا، قربانی کی، سب کی نیت عبادت کی تھی، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اجتماعی قربانی میں ایک آدمی بھی ایسا شریک ہوا جس کے پیش نظر عبادت نہیں تھی، اس کی نیت یہ تھی کہ بقرعید کو مارکیٹ میں گوشت بکتا نہیں ہے، باسی کو گوشت بکتا نہیں ہے، اور اگر ہمارے گھر کہیں سے گوشت آیا نہیں تو ہم کیا پکائیں گے؟ بقرعید اور بقرعید کے 2-3 دن میں اگر ہم وہی دال سبزی کھائیں گے تو بچے کیا سوچیں گے؟ اس نیت سے اگر کسی نے لیا کہ بھائی اپنے ایک حصہ لے لو، اپنے کو گوشت مل جائے گا، عبادت کی نیت نہیں تھی، تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی، یہ قربانی درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی نیت عبادت کی نہیں ہے، اس کی نیت گوشت کا حصول ہے کہ ایک حصہ لے لیں گے تو گوشت آ جائے گا۔ آج 1700-1800 میں حصہ مل رہا ہے، نہیں 300 روپیہ 500 روپیہ کلو گوشت پڑے گا، گوشت تو ملے گا، کھانے میں تو آئے گا۔ آدمی اگر اس نیت سے کسی جانور میں شریک ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کل میں ایک بورڈ دیکھا، نہیں کہنا چاہیے لیکن مسئلے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ایک بائنر کے اوپر لکھا تھا کہ ایک حصے کی قیمت 3300 روپیہ، نیچے لکھا تھا گوشت لینے والوں کے لیے، اب بازو میں لکھا تھا 1750 روپیہ جن کو گوشت نہیں دیا جائے گا۔ اب گوشت لینے اور نہ لینے سے جانور کی قیمت میں کیا فرق آنے والا ہے؟ جو آپ نے ایک حصے کی قیمت اگر گوشت لینا ہے تو 3300 روپیہ اور گوشت نہیں لینا ہے تو 1750 روپیہ۔ غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کا مقام ہے کہ آپ نے گوشت مانگا تو آپ کا حصہ 3300 کا، اور اگر آپ نے گوشت نہیں مانگا تو 1750 کا۔ آگے کی بات میں نہیں کہوں گا، ورنہ اجتماعی قربانی کرنے والے میرے اوپر سوالیہ نشان لگا کے یہ بات کہیں گے کہ یہ اچھا بھلا کام بنانے کا کرتے۔ کل میں دیکھا، میں بھی حیران ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ میں پورا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ اپنے جیسے 2 5 7 لوگوں کو جمع کر لو اور جا کر کے آپ اپنی نظر سے اپنے حساب سے جانور خرید کے لاؤ اور قربانی کر لو۔ عبادات کے معاملے میں آنکھ بند کر کے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا جائے گا، قیامت قریب آتی جائے گی، ایمانداری ختم ہو جائے گی۔ ایمانداری ختم ہو جائے گی اور لوگ کہنے لگیں گے کہ فلاں بستی میں وہ آدمی ایماندار ہے، یعنی ایماندار اکا دکا لوگ رہیں گے، بستی کی بستی ایمانداری سے خالی ہو جائے گی۔ آج ہم کس کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ اپنی عبادت، اپنا عمل اپنے ہاتھوں سے ہونا چاہیے۔ آپ جیسے بہت لوگ ہیں، ہم جیسے بہت لوگ ہیں،
کہ اگر پورا جانور نہیں خرید سکتے، ایک حصے کی قربانی آپ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ لو، جا کر کے سب سودا کر کے جانور لا کر کے اس کے قربانی کر لو اور وزن سے گوشت تقسیم کر لو. اپنی عبادت اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے، اور مشکل عمل نہیں ہے، آپ کر سکتے اور آپ کو دلی اطمینان بھی رہے گا، دلی اطمینان بھی رہے گا. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جانور میں ایک حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو کیا ہم لوگ چند لوگ مل کر کے پیسہ ملا کر کے ایک حصہ حضور کی طرف سے نفل قربانی کی نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک حصے میں ایک سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے. ایک حصے کی قیمت ایک آدمی ادا کرے گا. ایسا نہیں کہ 2-5 لوگ 6 لوگ مل کر کے قربانی کا جانور لائے اور ایک حصہ حضور کی طرف سے. ظاہر بات ہے اس ایک حصے میں 6 لوگ شریک ہیں اور ایک حصہ پورا ایک آدمی کی طرف سے ہونا چاہیے، اس میں شرکت نہیں. یہ وہ باریک باریک مسائل ہے جس کا جاننا ضروری ہے. کل کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میرے بیٹے کی عمر 16 سال کی ہے، کیا وہ جانور ذبح کر سکتا ہے؟ جانور کے ذبح کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ذبح کر سکتا ہو، اچھی طرح ذبح کر سکتا ہو. اور یہ عمل مرد تو مرد، عورتیں بھی جانور ذبح کر سکتی ہیں نا. اگر ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی اس کے جانور کی قربانی وہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہے کر سکتی ہے. تو مرد ہونا یا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونا اور جانور کیسے ذبح کیا جاتا ہے اس سے واقفیت ضروری. 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کے حلال ہونے کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اور 4 رگوں کا کٹنا یا 4 میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ذبح کے عمل میں جو آدمی شریک ہے، ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا تو جو معاونین ہیں ان کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں پڑھے اور جان بوجھ کر کے انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کو چھوڑ دیا، جانور حلال نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور ذبح کرو، کسائی فوراً اپنے ہاتھ سے چھری لے لیتا ہے نا، اور لے کر کے وہ اپنا چالو کر دیتا. اس کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. اس کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ نے 2 رگیں کاٹ دی تھی، دوسری 2 رگ یا 1 رگ کسائی نے کاٹی اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا. اور ہم لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے خون کو کہیں دفن کرنا چاہیے. یہ ہم لوگ پانی مار کر کے گٹر میں بہوا کر کے ندی تک پہنچا دیتے ہیں. برادران وطن کو اس پر شکایت ہے، انہوں نے باقاعدہ اوپر کمپلین دی ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. آپ جانور ذبح کریں تو ایسی جگہ ذبح کریں کہ اس کا خون زمین میں جذب ہو جائے. میرا منی پور جانا ہوا تھا ایک پروگرام میں، وہاں انہوں نے جانور اس طرح ذبح کیا کہ جب جانور کو انہوں نے باندھ لیا تو اس کے گلے کے پاس زمین میں کھدائی کی، تھوڑا سا گڑھا کیا اور اس کے بعد جانور قربان کیا. سارا خون اس گڑھے میں گیا. اس کے بعد اس کو انہوں نے مٹی سے
ढांक दिया, खून को दफन कर दिया। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जानवर का खून नाली में बह करके ना जावे। थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और हमारे यहां सूरत हाल यह है कि यही सारी गलाजत बह करके नदी में, और नदी से गिरना डैम में, और गिरना डैम से वापस फिल्टर हो करके मालेगांव में, और वही पानी हम पीते भी हैं, वही पानी हम इस्तेमाल भी करते हैं, उसी से वुजू करते हैं, उसी से गुस्ल करते हैं। मसला है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अब वुजू होता है नहीं होता है, गुस्ल होता है नहीं होता है, ये मसले की बात है। लेकिन ये तो सच्चाई है और वाकया है कि ये सारा खून और गलाजत गटर में, और गटर से नदी में, और नदी से गिरना डैम में जाती है। बोलो ना, वापस पानी आता है, हम इस्तेमाल करते हैं। गौर करने की बात है। जो जिम्मेदार है, अगर वो हमें इस मुसीबत से नहीं निकाल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अब जो कुछ कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। आज अगर बिरादरान वतन ने शिकायत की है, हमें उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। जानवर ज़िबा करे, उसका खून जमीन में दफन कर दे। छोटे छोटे मसाइल हैं कुर्बानी के, उनका जानना जरूरी है, बताना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। इसलिए कुर्बानी तो हम करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे। मैंने पिछले हफ्ते ये बात कही कि कुर्बानी का ये अमल सिर्फ मुसलमानों में है, ऐसा नहीं। वरना जब हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई इनका त्योहार आता है तो काली माता के नाम से और दुर्गा देवी के नाम से जितने बकरे वो ज़िबा करते हैं, बकरीद पर हम भी नहीं ज़िबा करते। हमसे ज्यादा बकरे वो लोग ज़िबा करते। इल्जाम हमारे ऊपर है। हमारी कुर्बानी टारगेट है और लोग इसे उन्वान बनाकर हवा खड़ा करते, वरना हमसे ज्यादा चढ़ावा उनके यहां है ना। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तुम 20 हम 80, हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तुम 20 और हम 80, तो हमसे ज्यादा चढ़ावा उनका होता है, बदनाम है हम सिर्फ। सरकार ने कानून बना दिया, गाय और गाय की नस्ल के जानवरों का ज़बीहा मना। हम तो लोगों को कहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर आप कुर्बानी करो, और आप यकीन मानो जिस दिन मुसलमान गाय और गाय की नस्ल के जानवरों को खरीदना बंद कर देगा, ज़िबा करना बंद कर देगा, उनका गोश्त तो खाना बंद कर देगा, सरकार को कानून बदलना पड़ेगा। मैं फिर बोलूंगा, अगर मुसलमान गाय और गाय की नस्ल के जानवरों को ज़िबा करना बंद कर दे, उनका गोश्त तो खाना बंद कर दे, जिस सरकार ने पाबंदी लगाई है उनके ही लोग सरकार को मजबूर कर देंगे, घुटने पर लेकर के आ जाएंगे और सरकार को कानून बदलना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 74% लोग गोश्त तो खाते हैं, जिनमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 10% है। 64% तो वो लोग खाते हैं, हम नहीं खाते। हमारी तादाद तो 10% है गोश्त खाने वालों की, और ये आदाद शुमार हमारा नहीं है, ये सरकार की तरफ से जारी किए हुए आदाद शुमार है।
आज जो मरकजी सरकार है उसमें जो माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू है, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि मैं तो बीफ खाता हूं। पार्लियामेंट में बयान दिया। और मरकजी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, खैर से रहने वाले मणिपुर के उसी इलाके के हैं, और उस इलाके में ये मना नहीं है, सब चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि कानून के दायरे में रह करके आप कुर्बानी करो। एक वक्त आएगा सरकार को कानून बदलना पड़ेगा और लोग तुम्हारे घर जानवर लेकर के आएंगे कि सेठ ले लो। ये तो इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में ये सब हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग मोहतात हो जाएं बस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कान खोल करके सुनो। आपने फरमाया गाय के दूध में शिफा है और उसके गोश्त में बीमारी है। गाय का दूध पियो, गोश्त मत खाओ। और हम यही ढूंढने की कोशिश करते। बढ़िया है और पड़वा है, आदमी बोलता है कि यार कैसे, इसका गोश्त तो गाय और बछड़े से अच्छा होता है। आप किसी हकीम से पूछ लो, मेडिकली लाइन से आप जानकारी ले लो। ये तो एक मिजाज बन गया है लोगों का। बस हमारे यहां छोटे बच्चे कुर्बानी का जानवर लेकर के आए, हेला भी लेकर आए तो बोले गैया, भैंस भी लेकर के आए तो बोलते हैं गैया। एक मिजाज बन गया है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, हालात को समझो, कानून के दायरे में रह करके आप कुर्बानी का फरीजा अदा करो। और जो लोग इन जानवरों को खिला पिला करके तैयार करते हैं और अच्छी कीमत पे बेच करके अपनी जरूरियात पूरी करते हैं, वो सरकार को मजबूर कर देंगे